حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم کہ 3 وجہ سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، اور قصاصاً قتل کرنے کی صورت بھی یہی ہے کہ جس طرح جس انداز میں اس نے قتل کیا ہے اسی انداز میں، یہ نہیں کہ اس نے تو قتل کیا ہے یعنی گولی مار کے قتل کیا ہے اور یہ اس کا قتل کرنے کے بعد اس کا مسئلہ بھی کر رہا ہے، ناک کان کاٹ رہا ہے، اس کو گلیوں میں گھسیٹا بھی جا رہا ہے، تو یہ طریقہ شریعت طریقہ یہ نہیں بتایا۔ اور یہ قصاص کا جو طریقہ ہے یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے خود قصاص لینا شروع کر دے کہ میں قصاص میں قتل کر رہا ہوں، بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کے یعنی عدالت میں یہ کیس لے کر جائے اور حکومت جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی اور قصاص میں قتل کیا جائے گا، یہ طریقہ ہے۔ اگر ہر بندہ اپنی مرضی سے قتل کرنا شروع کر دے، بدلہ لینا شروع کر دے تو دنیا میں امن کہاں باقی رہے، اور ممکن ہے کہ یہ زیادتی کرنا شروع کر دے، جیسا کہ عربوں کے ہاں ہوتا تھا کہ زیادتی بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی تھی۔ کوئی بڑا سردار قتل ہو جاتا تھا تو اس کے بدلے میں ایک آدمی پہ اکتفا نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کے بدلے میں کئی لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا ایک کے بدلے میں۔ اور بعض دفعہ یوں ہوتا تھا کہ جس کو قتل کیا جاتا تھا اس سردار کے بدلے میں اس کے ناک کان کاٹے جا رہے ہوتے تھے، یہ بھی زیادتی کی جا رہی ہوتی تھی۔ تو یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ شریعت نے ایک قید لگائی ہے کہ جس طرح انداز میں قتل کیا ہے تو شرعی عدالت اسی اعتبار سے اس کا قتل کا بدلہ لے گی۔ اور دوسرا، کوئی آدمی شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے تو وہ آ کر خود اقرار کرتا ہے یا اس پر 4 گواہ قائم ہو جاتی ہیں تو شرعی عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اور تیسرا، وہ شخص جو مرتد ہو جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، کہ جو دین سے پھر جائے، کسی اور مذہب میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ آدمی مرتد ہو گیا ہے، جس کے بارے میں شریعت فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو 3 دن تک قید میں رکھا جائے، اس کو سمجھایا جائے اور دین اسلام کے حقائق واضح کیے جائیں، اس کو سمجھایا جائے۔ لیکن اگر 3 دن تک اس بات کو ماننے سے انکار کر دے کہ میں اسلام پر دوبارہ قائم ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اس کو ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ یہ بھی حکومت ہی فیصلہ کرتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اپنی مرضی سے، یعنی جیسا کہ عربوں کے ہاں یہ بھی معاملہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اب کوئی آدمی، کسی خاندان کے آدمی نے دوسرے خاندان کے آدمی کو قتل کر دیا ہے تو اب یہ نہیں کہ جو قاتل ہے اسے قتل کرتے، بلکہ خاندان کے جو بھی آدمی ہاتھ میں آ جاتا اسے قتل کرتے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ قصاص نہیں، قصاص میں اسی قاتل کو ہی قتل کیا جاتا ہے جس نے قتل کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے خاندان میں جو آدمی مل جائے، مرد مل گیا، عورت مل گئی، بے قصوروں کو مارا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم قصاص میں قتل کر رہے ہیں، یہ نہیں، تو اس قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا۔ حضرت شاہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، حضرت شاہ فرماتے ہیں جس آدمی کو مظلوماً قتل کر دیا جائے، یعنی اسے قتل کرنا حق نہیں تھا لیکن اس کو مظلوماً قتل کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ورثاء کو زور دیا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں قصاص لے سکتے ہیں۔